جب میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور پہنچتے ہیں، لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی، دہلی سے ہوتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں، اور راجستھان کے جنگلوں بیابانوں کے درمیان سفر جاری تھا، تو اسی اثناء میں راجہ پرتھوی راج کے فوجوں سے ہار کر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی تنہا حیران و پریشان جنگلوں اور بیابانوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ جب اس سپاہی کی نظر میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی تو وہ نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور بہت ہی منت و سماجت کے ساتھ عرض کرنے لگتا ہے، حضور آپ لوگ اجمیر جا رہے ہیں؟ آپ اجمیر ہرگز نہ جائیں۔ اجمیر کا جو راجہ پرتھوی راج ہے بہت ہی ظالم و جابر ہے۔ میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں اور اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، اب اجمیر نہ جائے۔ سلطان شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ ان سے کامیاب حاصل نہ کر سکا، ان سے جیت نہ سکا، جبکہ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ آپ کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، آپ ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ آپ اجمیر نہ جائے، اجمیر جانے کے ارادے کو آپ ترک کر دے۔ وہ نوجوان بہت ہی گزارش کرنے لگے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو فرمایا تھا، فرمایا اے نوجوان سن، وہ سلطان شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں، اور سلطان شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا، لیکن معین الدین اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مختار دو عالم کی مرضی سے آیا ہے۔ اور فرمایا کہ سلطان شہاب الدین فوج اور ہتھیار کے سہارے پر آیا تھا، لیکن معین الدین اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہے۔ اور فرمایا اے نوجوان کان کھول کے سن لے اور یاد رکھ، جو شخص فوج اور ہتھیاروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، لیکن جو مرد مومن اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہی شخص کامیاب اور بامراد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرا آقا خواجہ معین الدین فرماتے ہیں اے نوجوان سن لے، یہی فرق ہے شہاب الدین میں اور معین الدین میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کون و مکہ۔ معین الدین میرے خواجہ غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے میرے معین الدین کو ہندوستان میں بھیجا ہے۔ ہندوستان کا راجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ